السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل، اور چاہیے کہ وہ حکم دیں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں، عربی میں اگر واو یا فا کے بعد لام آئے اور لام کے اوپر جزم ہو، کیا میں نے بتایا واو یا فا کے بعد آنے والا لام اور لام کے اوپر جزم ہو تو اس کا ترجمہ چاہیے کرتے ہیں، چاہیے کہ وَلْيَحْكُمْ، یہاں دیکھیں واو کے بعد لام جزم والا ہے، اور چاہیے کہ وہ حکم دیں اہل الانجیل، اہل انجیل، بما، اس کا جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، فیہ، اس میں، ومن لم، اور جو نہ، یحکم، حکم دے، بما، اس کا جو، انزلہ، اتارا، انزل اللہ، اللہ نے اتارا، اللہ نے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ فاسق کی جمع ہے فاسقون، نافرمان، حد سے نکلنے والے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اس میں وہ بھی دیکھیں کہ ہم کے بعد الف لام ہے، یعنی اس میں تاکید ہے۔ کہ سب ہی نافرمان ہیں۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، اور چاہیے کہ اہل انجیل حکم دیں اس کا جو اللہ نے اس میں اتارا، اس سے مراد انجیل میں، اور جو حکم نہیں دیتا اس کا جو اللہ نے اتارا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، اِلَيْكَ الْكِتَاب، آپ کی طرف کتاب، کتاب سے مراد یہاں قرآن، بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدق لما، تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدق کو دیکھیں، صاد دال کاف اس میں ہے، اس کی جو بینہ یدیہ، اس سے آگے ہے، من الکتاب، کتاب سے، یعنی جو اس کتاب سے پہلے آئی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَمُہَیمِنًا عَلَیہ، اور وقفہ کریں گے تو پڑھیں گے مہیمنہ، اور وہ نگرانی کرنے والی ہے، مہیمنہ۔ اس کا معنی حفاظت بھی ہوتا ہے۔ یہ جب مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے، چھوٹے چوزوں کو، تو اس کو مہیمن کہتے ہیں۔ تو خوب حفاظت کرنا، علیہ، اس پر، فَحْكُم، پس فیصلہ کرو،
بینہم ان کے درمیان، بما اس کا جو انزل اللہ اللہ نے اتارا ہے، ولا اور نہ تتبع پیروی کرو، اتباع کرو. اس کو دیکھیں تو الف سے بے الف عین اتباع ہوتا ہے، تو تابع عین اس میں موجود ہے. اہواہم ان کی خواہشات کی. اہوا جو ہے یہ ہوا کی جمع ہے، تو ہم حرص و ہوا اردو میں کہتے ہیں. اما اس سے جو جاءک من الحق جو آیا تیرے پاس حق سے، لکل تو ہر ایک کے لیے، لے کے لیے، کل ہر ایک، جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے، منکم تم میں سے، شرعتا و منہاجا، شرع ایک دستور، شرع آپ دیکھیں جو شریعت ہوتی ہے شین رے عین تے اور یا لگانے سے شریعت بن جاتی ہے، تو وہ ایک دستور ہوتا ہے. ومنہاجا، منہاج طریقے کو کہتے ہیں، جیسے منہاج القرآن قرآن کا طریقہ، یا منہج یا نہج، یہ اردو کے لفظ آپ نے سن رکھے ہوں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ البتہ بنا دیتا تمہیں، امت واحدہ ایک امت، واحد امت، واحدتم ولیکن یبلوکم اور لیکن کے معنی لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے، ابتلا میں ڈالے تمہیں. یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. فیما اس میں جو آتاکم اس نے دیے ہیں تمہیں، اس نے تم کو عطا کیے ہیں. فاستبقوا الخیرات پس سبقت حاصل کرو خیرات میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. اور فاستبقوا کو دیکھیں تو سین با اور قاف اس کے اندر موجود ہے، سبقت لے جانا، بازی لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو بھلائی کے کاموں میں. اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. مرجعو کو دیکھیں تو رجوع اردو کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا، رے جیم واو عین، جمیعاً سب کو جمع سے. فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں خبر دے گا، نبا خبر ہوتی ہے، بما کنتم اس کی جو تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے. تختلفون کو دیکھیں خا تا لام فا موجود ہے، تو اختلاف اس سے آپ بنا سکتے ہیں اردو. اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی کتاب نازل کی. یہ اصولاً میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب ہے. حق کے ساتھ کتاب دی جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے کتاب کی، قرآن سے پہلے کتاب سے مراد انجیل، زبور، جو بھی اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں ان کی بات ہے. قرآن تصدیق کرتا ہے اور اس پر نگرانی کرنے والی ہے، اس کی محافظ ہے. یعنی جو انجیل ہے اس کے جتنے احکامات ہیں وہ قرآن میں محفوظ ہیں، بس تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے.
اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس سے جو آپ کے پاس حق آ چکا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن یعنی اس نے نہیں بنایا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیے ہیں، اور اس سے مراد قوانین ہیں جو اللہ نے اصول اور ضابطے دیے ہیں، اللہ آزماتا ہے اس کے ذریعے، اور تم بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو تو وہ تمہیں بتلا دے گا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگلی آیتیں بھی پچھلے مضمون کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا تورات کی بات تھی، آج انجیل کی بات ہے۔ اس آیت میں 47 کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس میں اتارا ہے اس کے مطابق حکم دیں، اور جو اس کے مطابق حکم نہیں دیتا وہی لوگ فاسق ہیں۔ پہلے کہا جو تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اب فرمایا جو انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ پہلے فاسق کو سمجھ لیا جائے۔ فاسق کہتے ہیں حد سے نکلنے والا، اور جو اللہ نے دستور دیے ہیں، قوانین دیے ہیں، جو ان سے نکل جاتا ہے، اس کو نہیں مانتا، یقینی بات ہے وہ فاسق ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا، قرآن کے بارے میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ حق سے کیا مراد کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے احکامات سچے ہیں۔ اور اگر موجودہ کانٹیکسٹ میں اس کا یہ ترجمہ کریں کہ جو بات انجیل اور تورات میں لوگوں نے بدل ڈالی تھی، جو اللہ کی بات نہیں تھی، اللہ پاک نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا وہ تورات اور زبور کا جو غیر بدلا ہوا حصہ ہے وہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتاب کی، یعنی یہ جو اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ جو پیچھے امتوں کو دیے گئے یہ وہی شریعت ہے۔ پچھلی امتوں کو جو اللہ نے کتابیں دیں، جو ان میں قوانین تھے، قرآن نے خلاصے کے طور پہ ان کو اپنے اندر سمویا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہے، اس کی نگرانی کرنے والی ہے۔ تو نگرانی اسی طرح ہوئی نا، اس کے احکامات محفوظ ہیں قرآن کے اندر۔ پھر فرما دیا آگے کہ پس جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کرو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔
اس سے نہ ہٹو جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے، یعنی قرآن آ چکا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا اور تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم ایک ہی امت ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ احکامات اس نے تمہیں دیے ہیں تم کس قدر اس کی پاسداری کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے 3 کتابوں کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، اور وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اتنی بڑی تنبیہ، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کائنات کا خالق ہے، اللہ کائنات کو رزق دیتا ہے، پوری کائنات میں سے ہر ایک کو، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ کائنات پر حکم بھی ہمارا چلے۔ آپ دنیا کی مثال اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک خاوند اپنے گھر کو چلاتا ہے، حالانکہ وہ محض جو اللہ نے اس کو آزاد دیے ہیں ان کو استعمال کر کے روزی کما کے لاتا ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس گھر میں میرا حکم چلے۔ تو وہ اللہ جس نے بے بہا نعمتیں دی ہیں، جس نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی زمین پر اس کا قانون چلے۔ اور جو مسلمان اپنے جسم پر اللہ کے حکم کو نہیں چلا سکتا، وہ بندہ اپنے خاندان پر کیسے چلائے گا؟ وہ بندہ اپنی برادری اور پورے ملک پر اللہ کا قانون کیسے نافذ کرے گا؟ اور جو اسلامی ملک اپنے اندر اللہ کا قانون نہیں چلا سکتے، وہ پھر دنیا پر اللہ کا قانون کیسے چلا سکتے؟ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف عدالتی فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں، بلکہ جو منہاج اور جو طریقہ مقرر کیا ہے، جو دستور مقرر کیا ہے اللہ نے زندگی گزارنے کا، وہ سارے کا سارا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لی، لمبی داڑھی رکھ لی، مسجد میں جا کے اللہ کا قانون ہی چلا دیا، یعنی نماز پڑھی، لیکن جب معاشرت کی باری آئی، جب معیشت کی باری آئی، جب سیاست کی باری آئی، اور جب شادی اور غمی کی باری آئی، تو وہاں پر اللہ کے قانون کو کہا کہ نہیں، یہاں پر کوئی اور قانون چلے گا، ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے قانون سے کوئی اور قانون بہتر ہے یا اللہ کے قانون جیسا ہے، تو وہ امت مسلمہ سے خارج سمجھا جائے گا، اس کا ایمان نہیں رہا، وہ پکا کافر ہو گیا۔ اور اگر کوئی دعویٰ تو یہی کرے زبان سے کہ اللہ کا قانون ہی اعلیٰ و افضل ہے، لیکن وہ فیصلہ کرتے ہوئے نفرت کے ساتھ کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو وہ اس نے کفر تو کیا ہے عملاً، لیکن وہ امت سے خارج نہیں سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں اپنے جسم سے لے کر پوری دنیا پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، یہی حکم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو تم ایک امت ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ جو جو احکامات تمہیں ملے ہیں تم کس قدر اس کی پیروی کرتے ہو، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا کرو۔ تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں ساری خبریں دے دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔